7 ستمبر 1974 پاکستانی تاریخ میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن 90 سالہ تحریک ختم نبوت کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے اور منکرین ختم نبوت کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں کافر اور غیر مسلم قرار دیا گیا، چاہے وہ قادیانی کے نام سے ہو، احمدی کے نام سے ہو، لاہوری اپنے آپ کو کہلواتے ہوں یا مرزائی ہوں۔ غلام احمد قادیانی 19ویں صدی کا ایک عظیم فتنہ تھا۔ اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ انگریز نے جہاد کا تصور ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے دل سے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے اس کو کھڑا کیا۔ اس کا طریقہ واردات کیا تھا کہ اس نے پہلے غیر مسلموں سے مناظرے شروع کیے، مناظر کے نام سے یہ مشہور ہوا، لوگوں کو اپنا گرویدہ کیا۔ 1880 میں اس نے اعلان کیا کہ مجھ پر الہام ہوتا ہے۔ صرف 2 ہی سال گزرے تھے کہ اس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی عیسیٰ ابن مریم ہوں جو آسمان سے اترا ہوں۔ اس کے بعد 1899 میں اس شخص نے اعلان کیا کہ میں ظل نبی ہوں، یعنی نبی کا سایہ ہوں، اور صرف 2 ہی سال گزرے تھے کہ اس نے کہا کہ میں مکمل صاحب شریعت پیغمبر ہوں، نعوذ باللہ۔ اور پھر اس کے بعد 1908 میں یہ مردار ہوا۔ تو اس شخص نے دنیا میں آ کر مسلمانوں میں ایک تو رخنہ ڈالا، ایک نیا فرقہ، اور بہت سارے لوگ اس پر ایمان لا کر مرتد اور غیر مسلم ہو گئے۔ تو یہ اس شخص نے خود لکھا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ اور یہ جو مسئلہ ختم نبوت ہے، اس کی بھی آپ وضاحت سن لیجئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد پیغمبر ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، لیکن عمر نہیں ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر اور کوئی نہیں آنا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ علی، میری تمہاری مثال موسیٰ اور ہارون جیسی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ ختم نبوت کا عقیدہ کہلاتا ہے۔ 90 سال بر صغیر میں تحریک چلی اور اس کی قیادت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ 1930 میں انجمن حمایت اسلام کے سالانہ اجلاس کے موقع پر 500 جید علماء کرام کی موجودگی میں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امیر شریعت کا لقب دیا گیا اور تحریک کی قیادت ان کو سونپی گئی۔ اس کے بعد یہ تحریک باقاعدگی سے چلتی رہی، یہاں تک کہ پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد 1953 میں ایک عظیم الشان قربانی دی گئی، جس میں 10,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا مال روڈ لاہور پر، جب حکومت کی طرف سے گولی کا آرڈر چلا۔ اس کے بعد فروری 1974 میں ربوہ اسٹیشن پر مسلمان سٹوڈنٹس کو مارنا، اور اس کے بعد 14 جون کو ملک گیر ہڑتال کرنا، اور اس کے نتیجے میں 30 جون 1974 پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں یہ بل پیش ہوا۔ اس بل میں جب قادیانیوں کے بڑے کو بلایا گیا، 11 دن تک اس کے ساتھ ڈیبیٹ کی گئی، اور اس کے علاوہ پھر لاہوری گروپ کو 7 گھنٹے دیے گئے۔ وہ جب ختم نبوت کے مسئلے پر کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکے تو بالآخر پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے سارے کے سارے اراکین نے اس بل کے حق میں ووٹ دیا کہ ہر وہ شخص جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا اور اس کے بعد کسی بھی قسم کے نبی کو مانتا ہے یا کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو احمدی کہلاتا ہو
وہ اپنے آپ کو قادیانی، مرزائی یا لاہوری یا اس کے علاوہ کسی اور نام سے اپنی پہچان کراتا ہو تو وہ شخص غیر مسلم اور کافر ہے۔ تو یہ ہے 7 ستمبر 1974 کی تاریخی حیثیت۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ختم نبوت کے کاز اور مشن کے لیے اپنی صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔